السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جگ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جگنو۔ دوستو، قرآن کریم میں انبیاء کے علاوہ کچھ اور شخصیات کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، جن کو ہم حکیم لقمان کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچی بات یہی ہے کہ لقمان پیغمبر نہ تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین کے، ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے، خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بھی انہیں دوست رکھتا تھا۔ خدا نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا۔ جی دوستو، آج کا جو قصہ ہے وہ حکیم لقمان کا ہے۔ ایک دفعہ ان کے مالک کی جان پھنس گئی تھی، ان کو کیسے چھڑوایا، آج قصہ یہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ تو چلیے شروع کرتا ہوں۔ ان کا یہ قصہ بیان کرنے سے قبل میں ان کی چند نصیحتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس اعلیٰ درجے پر فائز حکیم کی نصیحتیں اتنی عظیم ہیں جن کا قرآن حکیم میں بھی تذکرہ ہے۔ تو آج میں قرآن کریم، حدیث شریف، تفاسیر اور تاریخ میں حضرت لقمان کے بیان کی گئی چند نصیحتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہم ان سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ وہ فرماتے ہیں، بیٹا کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹا، نیکی یا بدی بے شک رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی پتھر کے اندر ہو، آسمانوں پر ہو یا چاہے زیر زمین ہو، پاتال میں ہو، قیامت کے روز خدا اسے بھی سامنے لائے گا۔ وہ لطیف بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ کہتے ہیں، بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو، جب مصیبت ہو اس پر صبر کرو۔ ایک اور خوبصورت نصیحت کہ زمین پہ غرور کے ساتھ نہ چلنا، کیونکہ خدا اکڑنے والوں اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کہا کہ بیٹا وہ شخص جس کا سر دنیا میں نیچے اور آخرت میں اوپر ہو، وہ اس شخص سے کہیں بہتر ہے جس کا سر دنیا میں اوپر اور آخرت میں نیچے ہو۔ بیٹا اپنی کشتی کو مضبوط بناؤ، کیونکہ زندگی کا سمندر بہت گہرا ہے۔ بیٹا نااہل کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، لیکن نیک اور ساہلے ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ بیٹا تم ہزاروں دوست بناؤ، وہ تھوڑے ہیں، لیکن دشمن ایک بھی نہ بنانا، کیونکہ وہ ایک بھی بہت ہے۔ بیٹا لوگوں پر آنے والے حادثات سے نصیحت حاصل کر لینا، یہ نہ ہو لوگ تم پر آنے والے حادثات سے سبق حاصل کریں۔ بیٹا جب تم پر کوئی احسان کرے اسے پوری زندگی یاد رکھنا، اور جب تم کسی پر احسان کرو اسے فوراً بلا دو۔ کہا اللہ کو رازق سمجھنا، جو اللہ پتھر میں کیڑے کو اور شکم مادر میں بچے کو پال سکتا ہے، کیا وہ تمہیں بھول جائے گا؟ اور کہا کہ جس کو بھی جو بھی نصیحت کرنا اس پر پہلے خود عمل کرنا۔ یہ تھی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں۔ ان میں کچھ کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ حکمت کے کچھ موتی تھے جنہیں بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اب میں قصے کی طرف آتا ہوں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس بٹن کو دبا کر اس بیل کو دبائیں، اور اس کے بعد اس کھانے میں گڈ کا نشان ضرور لگائیے گا، اور اس کے بعد سیو کر لیں۔ شکریہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کسی کے غلام تھے جس کا نام کین تھا۔ بڑا دولت مند تھا، لیکن جتنا دولت مند تھا اتنا ہی ظالم اور عیاش تھا۔ ایک دن ندی کے کنارے کسی شخص کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا۔ دونوں نے ایک عجیب و غریب شرط لگائی۔ وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ جو ہارے گا وہ یا تو اس ندی کا پانی پیے گا سارا، یا اپنی ساری دولت جیتنے والے کے نام کر دے گا۔ اتفاق سے وہ بازی حضرت لقمان علیہ السلام کا مالک ہار گیا۔
اب حضرت لقمان علیہ السلام کا مالک تو بڑی مشکل میں تھا کہ اب یا تو سارا پانی پینا پڑے گا یا اپنی ساری دولت اس کے نام کرنا پڑے گا۔ پانی تو خیر وہ پی نہیں سکتا تھا، ناممکن سی بات ہے، اور دولت دینے میں بھی رضامند نہ تھا۔ آخر اس نے جیتنے والے آدمی سے کچھ دن کی مہلت مانگی اور پریشانی میں اپنے گھر کی جانب لوٹا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کہا کہ بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہوں، اور سارا ماجرا سنایا، اور پھر پوچھا کہ کیا تم مجھے اس مشکل سے بچنے کی کوئی ترکیب بتا سکتے ہو؟ حضرت لقمان نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کو اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہوں۔ مالک نے پوچھا کہ شرط کیا ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد کبھی جوا نہیں کھیلیں گے۔ مالک نے شرط قبول کر لی۔ اب حضرت لقمان نے کہا کہ مجھے بھی اسی ندی کے کنارے لے چلیں اور اس شخص کو بھی جو جیتا ہوا تھا اس کو بھی وہیں بلا لیں۔ تینوں وہاں پہنچے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جب سے ندی جاری ہے اور جب تک جاری رہے گی تب تک پانی کو پینے کی شک اس شرط میں شامل ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جیتنے والے شخص نے جواب دیا کہ جی ایسا تو اس شرط میں شامل نہیں تھا۔ تو پھر حضرت لقمان نے کہا کہ تو پھر شرط میں کیا شامل تھا؟ تو کہنے لگا کہ ہم نے یہ کہا تھا ندی میں شرط کے وقت جو پانی ندی میں ہوگا اسے پینا ہوگا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ ہی والا پانی لے آؤ تو میرا مالک وہ پانی پینے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر ہے وہ والا پانی اب جیتنے والا کہاں سے لا سکتا تھا، پس وہ لاجواب ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے مالک کو چھٹکارا دلوا دیا۔